بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مسجد کے پاس پڑی ہوئی اس لاش کو دیکھ کر سب بری طرح خوفزدہ تھے۔ کوئی بھی اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ تبھی سب سے آخر میں نکلنے والے مسجد کے امام تھے۔ امام صاحب بھی وہ لاش کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، چونکہ وہ مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ میت کو غسل بھی دینے کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے 2 آدمیوں کی مدد سے اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ اس لاش کو دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک صحت مند نوجوان کی لاش تھی جو نہایت خوبصورت تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نوجوان مکمل طور پر مر چکا ہے۔ تبھی 2 آدمیوں کی مدد سے وہ لاش امام مسجد کے گھر پہنچا دی گئی۔ اب امام مسجد اس کی تجہیز و تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تبھی ان کی خوبصورت بیٹی چلی آئی، اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر امام صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان ابھی بھی زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے اس لاش کے پاس گئے۔ جیسے ہی ہاتھ لگا کر چیک کیا، ان کی بیٹی کی بات میں سچائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بستی کا ڈاکٹر آیا، جس نے تصدیق کی کہ یہ نوجوان ابھی بھی زندہ ہے۔ ہاں، شدید سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی سانسیں منجمد ضرور ہو گئی تھیں، لیکن پھر گرمی کا احساس ملنے پر اس کی دھڑکنوں نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مسلسل 12 گھنٹوں سے پڑی ہوئی یہ لاش زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، ایک ایسی وجہ جسے جان کر سب لوگ چونک گئے۔ ان سب کی نظریں ایک انسان پر ٹک گئیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام صاحب کی بیٹی تھی۔ وہ لڑکی، اسے کل تک ساری بستی کے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اس بستی کی کوئی بھی عورت اس لڑکی کا سایہ بھی اپنی بیٹی پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی بارات عین شادی والے دن واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کی ماں جو اس کی پیدائش کے دن مر گئی تھی، جوان جہان خوبصورت لڑکی جس نے اپنی زندگی کے چند سال ہی دیکھے تھے، اس بچی کو پیدا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ آج یہ ایک ایسا معجزہ ہو گیا تھا کہ صرف اس لڑکی کی دعا سے اس خوبصورت نوجوان کی جاتی ہوئی سانسیں واپس آ گئی تھیں۔ سب لوگ یہ جاننے کے بعد کہ وہ مردہ جسم دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، حیران ہوتے ہوئے واپس گھر چلے گئے تھے۔ لیکن ایک ایسی مخلوق جو ان کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان لاش ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ ان کو یہ خوشی دینے والے لوگ آگے جا کر اپنی زندگی کے اس مقام پر پہنچنے والے تھے جو کسی بھی انسان کا خواب ہوتا ہے۔ اس بستی میں بہت غریب لوگ رہتے تھے۔ مسجد کا امام، جن کا نام نور دین تھا، وہ اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ اس بستی میں رہتا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہ تھا، ہاں ان پر مسجد کی ذمہ داری تھی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھاتے تھے اور غسل اور تدفین وغیرہ کے کام بھی سر انجام دیتے تھے، کیونکہ بستی کے چند لوگ جن کے مالی حالات ان سے کئی درجے بہتر تھے، وہ ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت سکینہ کے لیے پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ بچپن سے ہی اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ وہ جس کے گھر پر بھی جاتی، وہاں پر کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا۔ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی، اور باپ کے پاس کھانے کو پیسے بھی نہ تھے۔ اس کو پالنے والی دادی صرف 2 سال میں ہی مر گئی۔ یوں کہنے والے کہتے تھے کہ سکینہ کا نصیب بہت خراب ہے، اگر یہ لڑکی سونے میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ مٹی بن جائے۔ لوگ اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ پھر جیسے تیسے کر کے امام صاحب کے رشتہ داروں میں اس کا رشتہ طے ہوا۔ سب لوگوں نے انہیں بہت ڈرایا کہ اس لڑکی کے سبز قدم جب تمہارے گھر میں پڑیں گے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ لوگ امام صاحب کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی بھی شخص کی کوئی بات نہ سنی اور دھوم دھام سے بارات لے کر آ گئے۔ لیکن عین بارات والے دن لڑکے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ICU میں پہنچ گیا۔ 3 دن تک ہسپتال میں رہا، پھر دم توڑ گیا۔ دلہن بنی سکینہ، جس کو سب نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب سرگوشیوں میں کہنے لگے، ہمیں تو پہلے ہی خبر تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امام صاحب سب کو یقین دلاتے رہے کہ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، وہ تو معصوم ہے، ان سب باتوں سے نا انجان ہے،
اسے کیا پتا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، لیکن لڑکے کی ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے سخت نفرت تھی۔ وہ اسے مارنے پر تل گئی۔ بمشکل لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ محلے میں رہنے والی اپنی ایک دوست کلثوم کے گھر جاتی تھی، کیونکہ سوائے کلثوم کے اس نے زندگی میں ایک بھی دوست نہیں بنائی تھی۔ لیکن اس دن کلثوم کی منگنی ٹوٹ گئی جب وہ خوب ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسرے دن کلثوم کی ماں نے اسے صاف لفظوں میں کہا، دیکھو لڑکی، اپنے منحوس قدم لے کر اس گھر میں نہ آیا کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر بھی تمہارا سایہ پڑے۔ ضرور تم نے بد دعا دی ہوگی میری بیٹی کو، جبھی تو اس کی منگنی ٹوٹی ہے۔ سکینہ کا ہمارے شرمندگی کے برا حال ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس ہر وقت گھر میں رہتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی کہ اس کی ساری مشکلیں آسان کرتے، اس کے بابا کو سکون اور صحت والی زندگی عطا کرتے، تاکہ وہ دونوں باپ بیٹی عزت سے زندگی گزار سکیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسی لڑکی ہے جس کے سائے سے بھی لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ اب وہ ہر وقت گھر میں قید رہتی تھی، کبھی کبھار باہر جھانک کر دیکھتی جہاں پر لوگ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے رہے ہوتے تھے۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، ہر وقت بس وہ اپنے باپ سے ہی اپنے دل کی بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی کلثوم کی شادی ہو گئی تھی کسی دوسری جگہ پر۔ بچپن کی سہیلی ہونے کے باوجود کلثوم نے اسے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا، جس کا اسے بہت صدمہ تھا۔ سکینہ کا دل بہت معصوم اور نرم تھا، وہ کسی کے لیے بھی اپنے دل میں برائی نہیں رکھتی تھی۔ پھر یہ اس رات کی بات ہے جب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے ابا عشاء کی نماز پڑھانے مسجد گئے ہوئے تھے۔ اس نے بھی نماز ادا کی اور پھر چادر تان کر لیٹ گئی۔ باپ بیٹی دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ ایک مرد اور عورت تھے جو بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ سکینہ حیرت سے ان سے پوچھنے لگی۔ بس بیٹی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہیں اپنی پہچان کروائیں، لیکن تم سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ سکینہ یہ بات سن کر اچھل پڑی، کہنے لگی کیسی مدد؟ مدد مانگنی ہے تو اس رب سے مانگو جو لوگوں کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں کیسے مدد کر سکتی ہوں آپ لوگوں کی؟ تبھی اس عورت نے اور مرد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سرگوشی میں سکینہ سے کہنے لگی، اس بستی میں کچھ عجیب ہونے والا ہے، لیکن بس تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ جو ہوا ہے وہ پلٹ جائے، کسی طرح سے بدل جائے۔ آج سے ہی جائے نماز لے کر یہ دعا کرو گی تو اللہ تمہاری دعا ضرور سنے گا، کیونکہ تم بہت معصوم اور پاکیزہ لڑکی ہو، صاف دل کی مالک ہو۔ سکینہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے تو سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت منحوس لڑکی ہے، سبز قدم لڑکی ہے جس کے سائے سے بھی لوگ دور بھاگتے تھے۔ پھر آنے والے اجنبی لوگ اس کے بارے میں اتنی اچھی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے یہ بات سن کر اس کے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ فوراً ہی اس نے اس مرد اور عورت سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کے لیے دعا ضرور کرے گی، اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گی، گڑ گڑائے گی کہ انہیں جو بھی نقصان ہونے والا ہے یا ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے وہ ان کے لیے بدل جائے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ عورت اور مرد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ جس طرح رات کے اندھیرے میں آئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ لیکن سکینہ یہ بات سننے کے بعد کہ وہ بہت پاکیزہ اور معصوم لڑکی ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اسے ایک انجانی خوشی نے آ گھیرا تھا۔ تبھی سے وہ جائے نماز لے کر بیٹھ گئی اور مسلسل دعا کرتی رہی کہ کل رات آنے والی ان پریشان لوگوں کی ہر مشکل آسان ہو جائے، ان کے حق میں خدا بہتر فیصلہ کرے۔ اس دن اسے گلی میں شور سنائی دیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ سب لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کہ گلی کے کونے سے ایک نوجوان خوبصورت آدمی کی لاش ملی ہے۔ وہ بھی دروازے سے جھانک کر دیکھنے لگی، لیکن لوگوں کی بھیڑ میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد شدید دہشت زدہ ہو گئی جب بستی کے 2 لوگ لاش کو ان کے گھر لے کر آئے۔ وہ دونوں تو لاش کو اس طرح سے چھوڑ کر بھاگے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھر امام صاحب بھی اندر آئے تھے، لیکن جب تک سکینہ اس نوجوان کو دیکھ چکی تھی۔ سب لوگ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن جیسے ہی سکینہ نے اس کی دھڑکن کو چیک کیا تو وہ حواس باختہ ہو گئی، کیونکہ اس کی چلتی سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔
یہ خبر جا کر جیسے ہی اس نے اپنے ابا کو دی تو ابا فوراً ہی اس نوجوان کے پاس آئے. جلدی جلدی اسے گرم کپڑوں سے ڈھانک دیا گیا. دھیرے دھیرے نیلے پڑتے وجود میں گرمی کا احساس جاگا. پھر بستی کے ڈاکٹر نے آ کر سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ نوجوان زندہ ہے، ابھی بھی اس کی سانسیں اس کے سینے میں موجود ہیں. پھر امام صاحب سب کے سامنے کہنے لگے، شکر ہے میری بیٹی نے پہلے ہی مجھے بتا دیا کہ یہ نوجوان ابھی بھی زندہ ہے، ورنہ کیا پتہ ہم بھی بنا کسی تحقیقات کے اسے دفنا دیتے. سب لوگ خاموش تھے، لیکن امام صاحب اس نوجوان کے زندہ بچ جانے پر بہت خوش تھے. ابھی تک اسے ہوش تو نہیں آیا تھا، لیکن پہلے سے اس کی حالت بہتر تھی. شدید سردی کی وجہ سے اس کا پورا وجود نیلا پڑ چکا تھا، سانسیں بھی منجمد ہو گئی تھیں. لیکن اب جیسے ہی اس کے جسم کو گرمائش پہنچی تو اس کے جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی. پھر امام صاحب نے کہا کہ بیٹا، انسانیت کی خدمت کرنا تو ہم سب پر فرض ہے. تم اپنے کسی عمل میں کوتاہی نہ کرنا، اسی لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے. سکینہ اپنے باپ کے ہر عمل کو جانتی تھی کہ وہ کس طرح دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہے. پوری زندگی اس نے دوسروں کی رہنمائی کرنے میں ہی تو گزاری تھی، اور یہی سبق اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. بھلے ہی لوگ اس کے بارے میں لاکھ برا کہتے، لیکن پھر بھی انسانوں کے لیے وہ اپنے دل میں نفرت پیدا نہیں کر پائی تھی. پھر پورے 1 ہفتے کی بے ہوشی کے بعد بالآخر اس نوجوان کو ہوش آیا تھا. اس نے اپنی کالی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا. کل تک تو دشمن اس پر حاوی تھے، اسے جان سے مارنے پر تل گئے تھے. وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ان خطرناک دشمنوں کے شکنجے میں محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ تو ایک بالکل انجان جگہ لگ رہی تھی. وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا. تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی ایک نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی پر پڑی. وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی. اس کے چہرے پر ایک پاکیزگی کی چمک اسے دور سے ہی دکھائی دی. جیسے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ خوش دکھائی دی. تبھی اس نے ایک تیز آواز لگا کر کسی کو پکارا تھا. آنے والا وہ بزرگ تھا، نورانی چہرے والا، وہ ادھیڑ عمر آدمی جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر کہنے لگا کہ شکر ہے آج اتنے دنوں بعد تم ہوش میں آ چکے ہو. نوجوان، نئی زندگی مبارک ہو، ورنہ بستی کے لوگ تو تمہیں مردہ سمجھ رہے تھے. وہ مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگے. تبھی اس نوجوان نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ایسے لگا جیسے اس کا جسم حرکت ہی نہیں کر پا رہا. دور کھڑی لڑکی بھی ترچھی نظروں سے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ اپنے جسم میں عجیب سی توانائی محسوس کر رہا تھا. شاید نئی زندگی کا احساس ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا انہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی؟ مجھے میری دنیا سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا تھا. وہ مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا. وہ جلد از جلد واپس وہیں جانا چاہتا تھا جہاں سے اسے لایا گیا تھا، لیکن ابھی تو وہ اپنے جسم کو حرکت ہی نہیں دے پا رہا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے اس کی ساری طاقتیں زائل ہو چکی ہیں. دونوں باپ بیٹی اس کا بھرپور خیال رکھ رہے تھے. تبھی وہ لڑکی پیالے میں ایک عجیب سا کھانا لے کر آئی. اس نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا تھا. وہ تو گوشت کھانے کا شوقین تھا. لذیذ پکوان تو اس کی ماں اور قبیلے میں رہنے والی دوسری عورتیں تیار کرتی تھیں. پھر بھی امام صاحب کے اصرار پر اس نے وہ کھانا کھا لیا تھا. امام صاحب اسے دیکھ کر دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان تو کسی شہزادے کی طرح نظر آتا ہے. حالانکہ جس طرح سے اس کی لاش گلی میں پڑی ہوئی تھی، ایسا گمان گزرتا تھا جیسے کوئی لاوارث حالت میں اس لاش کو پھینک کر چلا گیا تھا. وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ سب وہی بتا سکتا تھا. لیکن ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی. ایسے لگتا تھا جیسے وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو چکا ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ایک مریض جسے ابھی بہت توجہ، بہت علاج کی ضرورت ہے. باپ کے جانے کے بعد سکینہ ہی اس کی خدمت کرتی تھی. اس سے کھانے کا پوچھنا ہو یا پھر اس کا بستر تبدیل کرنا ہو، دونوں باپ بیٹی نے اسے زندگی کی طرف واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ دل ہی دل میں ان دونوں کا بے حد شکر گزار تھا. ہر روز بس یہی سوچتا تھا کہ کسی طرح واپس اپنے قبیلے میں چلا جائے. ان دشمنوں کے خلاف اس کے دل میں نفرت کی حد تک غصہ تھا. وہ جلد از جلد ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا. جس طرح سے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے مارا گیا تھا، اس کے پورے قبیلے کو جلا دیا گیا تھا.
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر ان شیطانوں سے اپنا بدلہ لے لے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کرتا، یہ سوچ کر اس پر شدید مایوسی طاری ہو جاتی کہ وہ بھی اس معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ اس دن بھی وہ بے بسی کی حالت میں بستر پر پڑا تھا جب برابر والے کمرے سے اسے تلاوت کرنے کی دلکش آواز سنائی دی۔ تلاوت کرنے والی غالباً وہی لڑکی تھی جو اکثر اس کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اور بالکل محو ہو کر اس کی تلاوت سننے لگا۔ دوسرے دن سکینہ جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی تو وہ اس سے کہنے لگا، کیا مجھے وہی تلاوت یہاں بیٹھ کر سنا سکتی ہو؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ قرآن سننے کے بعد میرے جسم میں انوکھی سی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر سکینہ اس سے کہنے لگی کہ آپ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہنے لگا، قرآن تو پڑھنا آتا ہے لیکن تمہارے جیسی دلکش تلاوت کرنی نہیں آتی۔ تمہارا انداز انتہائی سحر انگیز ہے۔ مجھے بھی کسی سورت کی تلاوت سنا دو، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ سکینہ کبھی بھی کسی کی بات سے انکار نہیں کرتی تھی، اسی لیے وہ فوراً ہی وضو کر کے آئی اور اسے قرآن پاک کی تلاوت سنانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دوسرے جہان میں تصور کر رہا تھا، جہاں پر اس کے ماں باپ تھے۔ ہنستا مسکراتا وہ تھا۔ وہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ اس کی زندگی کس قدر حسین تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی اس نے اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ سکینہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر قرآن پاک بند کر کے کہنے لگی کہ آپ اپنے دل کی ہر بات مجھے بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل کی بات کرنے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک لاوارث لاش ہے جس کی کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں، کہاں پر رہتے ہیں۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں مجھے سب یاد ہے، لیکن میں اس وقت کو سوچنا نہیں چاہتا جس گھڑی میں میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہوئے تھے۔ سکینہ کو بہت افسوس ہوا، تو گویا وہ واقعی ایک یتیم نوجوان تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پھر وہ اس سے غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، لیکن میں ان سب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد میں اپنی زندگی خود بدلوں گا۔ پہلے کی طرح انہیں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ معافی کی وجہ سے ہی مجھے شکست ہوئی ہے۔ سکینہ اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اب امام صاحب بھی اس سے پوچھتے رہتے تھے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے یا اس کے ماں باپ کہاں پر رہتے تھے، لیکن وہ کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت ایک غصے کی آگ اس کی آنکھوں سے چھلکتی رہتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس دن خوشی اس کے ہر قدم پر ناچ رہی تھی۔ اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بنا امام صاحب کو اپنے بارے میں بتائے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے۔ جس طرح سے وہ لاوارث لاش بن کر آیا تھا، اسی طرح بغیر شناخت کے جا رہا تھا۔ لیکن امام صاحب نے اسے دل سے دعا دی اور کہنے لگے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیابی پاؤ گے۔ جنہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ جانے سے پہلے اس کی نظریں کسی کی تلاش کر رہی تھیں۔ وہ معصوم اور خوبصورت لڑکی جس نے بنا کسی لالچ کے اس کی اتنے دن خدمت کی تھی، اس کی تیمارداری کی، اسے زندگی کی طرف واپس لوٹایا تھا۔ وہ اسے گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی نظر آئی تھی، سفید رنگ کا لباس پہنے، کسی معصوم فرشتے کی مانند۔ سفید رنگ کا لباس پہنے کسی معصوم فرشتے کی مانند۔ آخری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر تب اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد، اس زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد، وہ اس لڑکی سے ملنے ضرور آئے گا۔ یہ فیصلہ اس نے جانے سے پہلے کیا تھا، لیکن سکینہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے دل کی عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ آج تک کبھی بھی اس نے کسی شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اس کی زندگی میں آنے والا یہ پہلا شخص تھا۔ دونوں باپ بیٹی کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ مکمل طور پر سکینہ نے باہر کی دنیا سے تعلق توڑا ہوا تھا، کیونکہ عورتوں کے طعنے اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ لیکن امام صاحب ہر وقت پریشان رہتے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آنکھیں بند کر سکتے ہیں،
ان کے مرنے کے بعد ان کی پیاری بیٹی کا کیا ہوگا؟ یہی ذہنی اذیت انہیں جینے نہیں دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بیماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بستی میں کئی لوگوں سے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہہ چکے تھے، لیکن سب لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک بار آپ نے کوشش کی تھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی۔ اس بستی میں کتنا بڑا طوفان آیا تھا، اب پھر سے کیوں وہ تباہی لانا چاہتے ہیں؟ اس کی شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ ویسے بھی بستی والوں نے سازش رچا لی تھی کہ جیسے ہی امام صاحب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم اس لڑکی کو اس بستی میں رہنے نہیں دیں گے، اسے اتنا تنگ کریں گے کہ یہ بستی چھوڑنے پر تیار ہو جائے۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اب سکینہ کے والد بیمار رہنے لگے تھے، لیکن ہر رات سکینہ روتے ہوئے ان سے کہتی کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی مر جانا چاہتی ہے۔ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ کر وہ بھلا کیسے جی پائے گی؟ پھر آخر کار ایک سخت سردیوں کی رات میں امام صاحب یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ سکینہ کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، سوائے اس کے رونے والا اور کوئی بھی نہ تھا۔ بستی والے تو جیسے اسی انتظار میں تھے۔ دوسرے دن بستی کی ساری عورتیں اس کے پاس آئیں، کہنے لگیں دیکھو لڑکی، اب اکیلے گھر میں تم کیسے رہو گی؟ دوسرا کوئی بھی گھر تمہیں پناہ نہیں دے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمہارا وجود کس قدر سبز قدم ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خود ہی اس بستی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، تاکہ کل کو ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہم نے کسی بے سہارا یتیم لڑکی کو یوں اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ سکینہ ان کی باتیں سن کر گھبرا گئی، کہنے لگی اکیلی بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ میں شروع سے ہی اسی گھر میں رہتی آئی ہوں اپنے باپ کے ساتھ، میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تبھی بستی کی ایک عورت تیز لہجے میں کہنے لگی، ارے ایک گاؤں میں تمہاری ماسی بھی تو رہتی تھی، جو کبھی کبھار بچپن میں تم سے ملنے آتی تھی، اسی کے گاؤں کیوں نہیں چلی جاتی تم؟ سکینہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ان کے گاؤں کا ایڈریس بھی معلوم نہیں، اب آپ ہی بتائیں میں کہاں انہیں ڈھونڈتی پھروں گی؟ یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، لیکن شاید مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ ابا کے مرنے کے ساتھ مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، لیکن سارے ہی بستی والے اس سے رخ موڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ نہ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں، نہ ہی گھر میں اکیلا رہنے دیں گے، لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ وہ ہاتھ دھو کر اس معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ سکینہ نے اسی رات بستی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے، اس نے چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند کپڑے پیک کیے اور ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دیا۔ خوف و دہشت سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، لیکن اپنے آپ سے نفرت نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ پیدل چل کر اس کے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پوری رات اس نے جیسے سفر کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر چونک جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک وہ ضرور شہر تک پہنچ جائے گی۔ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا جو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اسے پناہ دے دے گا۔ وہ سڑک پر یوں ہی بے یار و مددگار بیٹھی تھی، جب ہی ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت نے اسے پکارا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ پاکیزہ سی چادر سر پر لپیٹے اس نے اس عورت کو دیکھا جس کا چہرہ میک اپ سے لتھڑا ہوا تھا۔ وہ عورت بڑی شفقت سے اس سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تم لاوارث ہو؟ تبھی اس نے نظریں جھکا لی، کہنے لگی، جی ہاں، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، میرا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک دیندار لڑکی ہے۔ عورت نے اسے اپنی کار میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ گھبرا گئی تو عورت مہربان لہجے میں اس سے کہنے لگی، دیکھو میرے گھر میں تمہارے جیسی کئی لاوارث لڑکیاں رہتی ہیں، بے فکر ہو کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات مان کر سکینہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ چادر کو اپنے ارد گرد مضبوطی سے لپیٹے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی اجنبی انسان کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے اس عورت پر اعتبار کر کے ٹھیک کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کر کے کہہ رہی تھی کہ اب وہی اس کا پہرے دار ہے۔ حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے رب کو سونپ دی تھی۔ اب وہ عورت اسے اپنے گھر میں لے آئی، لیکن یہاں کا ماحول دیکھ کر سکینہ کے ہوش اڑ گئے۔ اونچے اونچے کہے لگا کر ہنسنے والی لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے
اسے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ لو بھائی، آج تو میڈم کسی پردے والی لڑکی کو لے کر آئی ہیں۔ وہ ساری لڑکیاں اسے طنزیہ انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی، لیکن اسے لانے والی وہ عورت جو غلط ارادے سے اس نیک لڑکی کو کوٹھے پر لے کر آئی تھی، دل ہی دل میں کچھ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح اس لڑکی کو غلط کام کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ سفید چادر سے خود کو لپٹائے اس کے چہرے پر پاکیزگی اور نور تھا۔ پھر وہ دل مضبوط کر کے اس کے کمرے میں آئی، جہاں پر وہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے بھی ان کے سامنے قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو وہ کسی غلط کام پر مجبور نہیں کریں گی، کیونکہ کوئی تھا جو ان کے درمیان آ کر اسے منع کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے۔ اب وہ بڑے آرام سے کمرے میں رہ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں میڈم کو آ کر کہتی کہ آپ نے ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا سلوک نہ کیا، یہ لڑکی کیا آپ کی رشتہ دار ہے؟ لیکن میڈم نے انہیں جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ لیکن میڈم کا ایک خاص آدمی فضل دین، جو بہت مکروا اور شیطانی نیت والا انسان تھا، وہ اس پردے دار لڑکی کے اوپر نظر رکھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح موقع پا کر اس کا وہی حال کرے جس طرح وہ باقی لڑکیوں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن میڈم کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اب کی بار اس نے فضل دین کو سختی سے منع کیا کہ وہ اس لڑکی کے قریب پھٹکے گا بھی نہیں۔ لیکن ایک رات جب وہ کمرے میں اکیلی تھی، میڈم اور ساری کوٹھے کی لڑکیاں محفل میں مصروف تھیں، موقع پا کر وہ اس کے کمرے میں گھس گیا۔ اس کی سفید چادر سائڈ پر رکھی ہوئی تھی، غالباً سوتے ہوئے اس نے وہ چادر اتار کر رکھ دی تھی۔ لمبے لمبے بالوں کی موٹی سی چوٹی جو کسی کی بھی نیت خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے اختیار فضل دین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ ان کے درمیان آنے والی وہ خوفناک شکل جسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی چیخوں سے پورا کوٹھا گونج گیا تھا۔ سب لوگ محفل چھوڑ کر اس کمرے میں بھاگے چلے آئے تھے۔ فضل دین اپنا گلا پکڑے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ سکینہ، جس کی آنکھ فضل دین کی چیخوں سے کھل گئی تھی، وہ اپنی چادر اوڑھ کر کونے میں کھڑی تھی، خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی۔ اسے بالکل بھی یہ ساری صورتحال سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسے لگا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، کہیں اس کی منحوسیت کا سایہ یہاں پر بھی تو نہیں پھیل گیا۔ سارے کوٹھے کی لڑکیاں جانتی تھیں کہ یہ میڈم کا خاص آدمی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو سمجھ لو میڈم کا دایاں بازو ختم ہو گیا۔ وہ سب قہر برساتی نظروں سے سکینہ کو گھور رہی تھیں، جس نے نہ جانے اسے کیا کیا تھا۔ پھر ایک لڑکی تیز آواز میں کہنے لگی، اے لڑکی، تو نے اس کا یہ حال کیا ہے نا؟ دیکھو تو یہ کتنا ہٹا کٹا نوجوان آدمی ہے، لیکن آج یوں فرش پر گرا تڑپ رہا ہے۔ میڈم کو بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ مسلسل فضل دین کو دیکھ رہی تھیں، جو جھٹکے لے لے کر سانس لے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اس کا دم نکل جائے گا۔ سکینہ موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، ایسا نہ ہو کہ میڈم اسے ہی بدبختی جان کر اسے ذلیل و رسوا کر دیں۔ پھر جیسے ہی وہ سب کی نظروں سے دور ہوئی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اس کوٹھے سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں آج پھر ذلیل و رسوا ہو کر وہ سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک امام صاحب کی بیٹی ہے، جو کبھی لوگوں کے ڈر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سڑکوں پر سے بھاگتی بھاگتی وہ ایک جنگل کی طرف آ گئی۔ پورے وجود میں شدید چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ ایک بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شدید ذہنی اذیت سے پاگل ہو جاتی، کسی نے اسے بہت مہربان لہجے میں پکارا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایسے لگا جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے اس ابلتے ہوئے صحرا میں اسی ٹھنڈک کا احساس دلا گیا ہو۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو کبھی ایک لاش کی صورت میں اس کے گھر میں آیا تھا۔ اس کی خدمت کرنے والا اس کا باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن اسے اس کے ساتھ ہی اپنے باپ کی یاد پوری شدت سے آئی تھی۔ دیکھو، یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ بہت نرمی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب مجھے مرنا ہی ہوگا۔ مجھے اپنے گھر میں لے جانے والا ہر شخص برباد ہو جائے گا۔ میں صرف ایک مصیبت اور بربادی ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ اسے اپنی ذات سے بھی گھن آ رہی تھی۔ وہ کیسے اس نوجوان کے ساتھ چلی جاتی؟
تبھی اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. کہنے لگا جس دنیا میں تمہیں لے کر جانے والا ہوں وہاں کوئی بھی تمہیں نہیں جانتا. سب تمہاری بہت عزت کریں گے صرف میری وجہ سے، کیونکہ وہاں میری بھی بہت عزت ہے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سچائی بتا رہا تھا. وہ بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بات پر یقین کرے یا نہیں. لیکن اچانک اس نے اپنی چادر اتار کر سکینہ کے سر پر ڈال دی. وہ اس کا محافظ بننے آیا تھا، اس کا رکھوالا. اب وہ اس پر اعتبار کر کے ایک بار پھر سے اس کی دنیا میں جا رہی تھی، ایک ایسی انجان جگہ پر جس سے وہ بالکل بھی واقف نہیں تھی. لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ وہاں سے بھی نکال دی جائے گی، کیونکہ ہر جگہ سے رسوائی اس کا مقدر ہے. بچپن سے آج تک اس نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی. کاش اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے دور نہ ہوتا تو وہ آج عزت سے اپنے گھر میں زندگی گزار رہی ہوتی. چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. مسلسل اس کے پیچھے چلتی رہی، لیکن یہاں آ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ایک بالکل سنسان اور ویران سی جگہ پر لے آیا تھا جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری. تبھی نوجوان پلٹا، کہنے لگا بس اس جنگل کو پار ہو لینے دو، پھر آگے ہماری ہی دنیا آباد ہے. اب جیسے ہی جنگل ختم ہوا تو اسے ان کی بستی نظر آنے لگی، لیکن وہاں پر سب سے الگ تھلگ ایک خوبصورت گھر بنا ہوا تھا جو کسی بھی انسان کے سپنوں جیسا ہو سکتا تھا. وہ اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی. وہ کوئی محل ہے یا پھر کوئی عام سا گھر؟ پھر حیران رہ گئی جب وہ نوجوان اسے وہیں پر لے کر جا رہا تھا. بڑی شان سے چلتا ہوا وہ اس محل میں داخل ہوا تھا. سب نے خوشی خوشی اس کا استقبال کیا، سب اس پر پھولوں کی برسات کر رہے تھے. سکینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اسے اتنی عزت دے رہے ہیں، لیکن اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے. یہ سوچ کر کہ جیسے ہی سکینہ کی سچائی سب کے سامنے آئے گی کہ وہ کس قدر سبز قدم لڑکی ہے، اس کے یہاں آنے سے یہاں پر منحوسیت پھیل جائے گی، تو یقیناً یہ لوگ اسے دھکے دے کر نکال دیں گے. لیکن تبھی ایک خوبصورت عورت آئی جو بالکل اس نوجوان کی ہم شکل تھی. اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے گئی. پھر کہنے لگی دیکھو تمہارا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، نہ جانے کتنے دن سے بھوکی پیاسی ہو. تمہارے بکھرے ہوئے بال بتا رہے ہیں کہ زندگی نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. اب جلدی سے دوسرے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے. پھر اس نے جیسے ہی الماری میں موجود الماری کھولی تو شدید حیرت کا جھٹکا لگا. خوبصورت رنگ کے لباس اس الماری میں لٹکے ہوئے تھے. جیسے اس نے ایک لباس پہنا وہ کسی حور کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہی تھی. اسے اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا. پھر وہی عورت اسے لینے آئی. جیسے ہی وہ نیچے گئی تو سب اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے. پھر ایک بڑی عمر کا آدمی آیا، کہنے لگا آؤ آؤ لڑکی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. دیکھو یہاں پر ایک سے ایک بہتر پکوان موجود ہے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے تیار کروایا ہے. آج سے تم ہمارے پاس رہو گی. آخر کو تم ہماری محسن ہو، ہم پر احسان کرنے والی لڑکی، جس نے ہمارے سردار کی حفاظت کی، جس نے اپنے گھر میں جگہ دی. سکینہ کو ان سے اتنی عزت افزائی کی امید نہ تھی. وہ خود کو شدید کمتر محسوس کرتی تھی، خاص طور پر جب سے بستی والوں نے اسے رسوا کر کے وہاں سے نکالا تھا. جس طرح سے اسے بستی سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اب اسے کسی پر بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا. وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی. لذیذ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. وہ سب لوگ ایک ایک ڈش اس کے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ اتنا سب کچھ نہیں کھاتی ہے، اس کے لیے تو چند ایک لقمے ہی کافی ہیں. البتہ یہ بات تھی کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی پیاسی سڑکوں پر خاک چھان رہی تھی. وہ اس دنیا سے انجان تھی. پھر وہ ایک عورت سے کہنے لگی کیا یہاں پر جائے نماز مل سکتا ہے، اور قرآن شریف بھی، کیونکہ اس نے کئی دنوں سے نماز نہیں پڑھی. شاید وہ رب کی نظروں میں ناپسندیدہ ہو چکی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تبھی عورت نے اس کے ہاتھ تھامے، کہنے لگی جو لڑکی اتنی پاکیزہ صورت والی اور اتنی معصوم ہو، رب اسے کبھی بھی ناپسندیدہ نہیں کر سکتا. تم ضرور خدا کی پسندیدہ بندی ہو.
وہ پر یقین لہجے میں اسے یقین دلا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کے دل کو قدرے سکون ملا۔ پھر اپنی خوابگاہ میں بیٹھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ پاس سے گزرتا نوجوان اپنے دل میں ایک بار پھر سے وہی سکون محسوس کر رہا تھا جب کبھی وہ سکینہ کے گھر بیمار حالت میں اس کی آواز میں تلاوت سنتا تھا۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، پھر اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہماری دنیا کیسی لگی تمہیں؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا کہ بالکل ایسی جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا کہ یہاں کے لوگ اتنے مہربان ہیں۔ آج میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوتی تو صرف تمہاری وجہ سے وہ مکمل سچائی اسے بتانا چاہتا تھا۔ سکینہ اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ تبھی اس نوجوان نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اسے لے کر اس خوبصورت محل کے پچھلے حصے میں آ گیا، جہاں پر ایک باغیچہ بنا ہوا تھا۔ رنگ برنگی خوبصورت پھول مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ تبھی اس نے ایک کیاری سے گلاب کا پھول توڑا اور سکینہ کی طرف بڑھا دیا۔ سکینہ کے دل میں تو جیسے ان دیکھے طوفان سر اٹھانے لگے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ ہی نہ پائی۔ اس نے جھجکتے ہوئے وہ گلاب کا پھول تھام لیا۔ پھر وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری طرف سے ایک ادنا سا تحفہ ہے، کیا تم ہمیشہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن نوجوان نے پورا رخ موڑ لیا تھا۔ پھر وہ درد بھرے لہجے میں کہنے لگا، میری سچائی جاننے کے بعد بھی تمہارا فیصلہ بدلے گا تو نہیں؟ سکینہ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ بھلے ہی سچائی کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو، اب وہ ہرگز کبھی بھی یہاں سے نہیں جائے گی، کیونکہ دوسری دنیا میں اس کی بالکل بھی لوگ عزت نہیں کرتے۔ سب لوگ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تبھی وہ نوجوان سر جھکا کر کہنے لگا کہ ایک گہرا راز میرے سینے میں دفن ہے، جس کی حقیقت سے تم واقف نہیں۔ آج سے کئی دن پہلے اس گھنے جنگل میں ایک قبیلہ آباد تھا، لیکن تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ قبیلہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا تھا۔ سکینہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ رخ موڑ کر کہنے لگا، اور اس قبیلے کا سردار میں ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، خوف کے مارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم ایک جنات ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تبھی اس نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگا، ہاں میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن نیک جنات ہوں جو کسی کو تکلیف، کسی کو اذیت نہیں دیتے اور نہ ہی کسی کا برا چاہتے ہیں۔ میں سچائی بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے تمہیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ سکینہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس خواب جیسی زندگی کی حقیقت اتنی تلخ ہوگی۔ پھر وہ اسے پچھلی زندگی کی کہانی سنانے لگا۔ اسے سب کچھ پھر سے یاد آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے سکینہ سے کہنے لگا، میرے ماں باپ اس وقت زندہ تھے، میں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، لیکن ہمارے دشمن قبیلے کے لوگ، جنہوں نے اپنی شیطان فطرت سے سارے جنات کو ستا رکھا تھا، خود دھیرے دھیرے ہمارے قبیلے میں شامل ہونے لگے۔ وہ اپنے سردار سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، اور اس کام کے لیے انہوں نے میرے باپ کی مدد حاصل کرنا چاہی۔ میں یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ کس طرح ان شیطان فطرت جنوں نے اپنے قبیلے کے جنات کی زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ میں تو اسی وقت ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے سمجھایا، کہنے لگا کہ یہ وقت جلد بازی کا نہیں، ان سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں، کیونکہ وہ بہت ظالم اور سنگ دل جنات ہیں، وہ کسی کا بھی خون کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا چاہتے تھے، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اچانک سے ہی ان شیطان فطرت جنات نے ہمارے پورے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ سارے جن زادے منتشر ہو گئے، عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، لیکن حملہ اتنا اچانک تھا کہ سب سے پہلے مرنے والے میرے ماں باپ تھے۔ پھر انہوں نے مجھے مارنا چاہا اور سب نے ایک ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کی نظروں میں تو میں مر چکا تھا۔ انہوں نے مجھے لاش سمجھ کر ایک ایسی بستی میں پھینک دیا جہاں پر انسان رہتے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو میرا وجود دکھائی نہیں دے گا، یوں سب کے قدموں کی خاک بن کر میں وہیں زمین میں دفن ہو جاؤں گا۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی جب ایک نیک انسان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ
کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کی نظروں میں ایک گلی سڑی لاش بن کے رہ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی تمہارے باپ نے اپنے پاک ہاتھوں سے میرے وجود کو چھوا تو جیسے میرے اندر توانائی بھرنے لگی۔ وہ زندگی جو مجھ سے دور جا رہی تھی، میں اسے قریب محسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی اندر آیا تو کچھ مجھے ہوش آنے لگا تھا۔ میں چیخ کر ان لوگوں سے کہنا چاہتا تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں، میرے کفن دفن کا انتظام مت کرو، لیکن وہاں میری سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ تبھی اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے سفید لباس پہنے ایک فرشتہ صفت لڑکی میرے پاس آئی ہے۔ میں نے اسے محسوس کر کے اپنی پوری قوت سے سانس لینے کی کوشش کی، اور شاید یہی میری خوش قسمتی کا لمحہ تھا جب تم نے مجھے زندہ محسوس کر لیا اور جا کر یہ خوشخبری اپنے باپ کو بتائی۔ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ میرا مردہ وجود اچانک سے زندہ ہو گیا ہے، میرے اندر ابھی بھی چند سانسیں باقی ہیں۔ میں تمہیں اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہوں۔ میں جو موت کو چھو رہا تھا، اچانک سے زندگی کی طرف لوٹنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پھر جیسے جیسے مجھے ہوش آنے لگا، میں تمہارے اور تمہارے باپ کے احسان چکانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرا قبیلے میں واپس آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے پورے قبیلے پر ان شیطان جنات نے قبضہ کر لیا تھا۔ یوں چند دن تک لڑائی جاری رہی۔ اب میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آیا تھا۔ پھر جیسے ہی سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، مجھے پھر سے تمہاری یاد نے ستایا۔ مجھے یہ جان کر بہت صدمہ ہوا کہ نہ صرف تمہارا نیک والد اس دنیا سے جا چکا تھا، بلکہ تمہارا بھی کوئی نام و نشان اس بستی میں نہیں تھا۔ تمہاری تلاش میں در در کی خاک چھاننے لگا۔ بالآخر جیسے ہی مجھے ایک جن زادی نے بتایا کہ تمہیں ایک عورت اپنے ساتھ لے گئی ہے، لیکن اس کے ارادے ٹھیک نہیں، میں پلک جھپکتے میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے ہی تمہیں اس درندے نما انسان سے بچایا تھا۔ اس نے تمہارے پاکیزہ وجود کو چھونے کی ہمت کیسے کی؟ اسی لیے تو میں نے اسے جان سے مار دینا چاہا، نہ جانے وہ ابھی زندہ ہے یا نہیں، لیکن میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ یہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے سکینہ۔ سکینہ حیران سی یہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ جنزادے کے چہرے پر اس کے لیے نرمی، محبت اور بے تحاشا عزت تھی۔ اس نے آج تک کسی انسان کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ جذبات نہیں دیکھے تھے۔ وہ مارے خوشی کے رونے لگی۔ اسے یہ کہانی جان کر بھی اس جنزادے سے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا، کیونکہ آج تک سکینہ نے اپنے وجود کو صرف ایک بوجھ ہی سمجھا تھا اور کچھ نہیں۔ پھر اس نے جنزادے سے کہا کہ وہ واپس اپنی بستی میں جانا چاہتی ہے، وہ بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ کیا وہ اسے انسانی روپ میں وہاں لے کر جا سکتا ہے؟ جنزادے نے اس کی بات مان لی۔ یوں اگلے دن ہی سکینہ ایک ملکہ کی طرح اس کے ساتھ گئی اور بستی کی سب سے امیر عورت بن کر وہاں پر رہنے لگی۔ سارے بستی والے حیران تھے کہ اس لڑکی کی قسمت کیسے بدل گئی۔ وہ لڑکیاں جو سکینہ سے ہر وقت دور رہتی تھیں، اب وہ بہانے سے اس کے گھر آنے جانے لگی۔ لیکن سکینہ نے بھی اس دنیا کا وہ بد فطرت چہرہ دیکھ لیا تھا جس سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس کا باپ جس نے بستی والوں کی خوب خدمت کی تھی، اس نے اپنے باپ کے نام پر جنزادے سے کہہ کر ایک مسجد تعمیر کروائی۔ وہ مسجد اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ اپنے باپ کے نام پر اس نے مسجد کا نام رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ اس مسجد کی صورت میں اس کے باپ کا نام زندہ رہے۔ جنزادہ پہلے ہی دن اس پر عاشق ہو گیا تھا، تبھی تو وہ ہر رات سکینہ کے پاس آتا تھا، اس سے اپنے دل کی باتیں کرتا کہ کس طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہ دونوں ہی اپنی زندگی میں اکیلے تھے، لیکن پھر جب ساتھ ہوتے تھے تو ان کی ساری تنہائی دور ہو جاتی۔ آج سکینہ پر انگلی اٹھانے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح کی وہ زندگی گزار رہی ہے وہ کوئی خوش قسمت انسان ہی گزار سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔